یا ربی یا اللہ۔ ایک دن حضرت عثمان غنی نے چھت کے اوپر سے مجمع عام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ مسجد بہت تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف فرمائے گا، اس کے صلح میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ تو کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو؟ اور مزید کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خرید کر کون عام مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی۔ تو کیا تم آج اسی کنویں کا پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے تھے؟ اصل میں یہ ماجرا کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہیں سب کچھ بتائیں گے۔ یا ربی یا اللہ۔ اللهم انصر اهل السنة والجماعة۔ اقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاب۔ 26 ذوالحج 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم 24 ہجری کو وہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ شہادت سے قبل آپ نے 6 افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ وہ 6 افراد تھے حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبید بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ کی تدفین کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق مقدان بن اسود نے ان 6 صحابہ کرام کو مسور بن مخرمہ کے مکان میں جمع کیا۔ 2 دن تک بحث جاری رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ خلافت کو 3 حضرات میں محدود کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں رائے دی، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کا نام پیش کیا اور حضرت سعد نے عبد الرحمن کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام واپس لے لیا تو خلافت کا معاملہ صرف حضرت علی اور حضرت عثمان غنی تک محدود ہو گیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اگر آپ دونوں اصحاب اس کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ چنانچہ اس پر دونوں اصحاب راضی ہو گئے اور دونوں نے انہیں اختیارات دے دیے۔ پھر حضرت عبد الرحمن انصار و مہاجرین کے معزز سرداروں سے مشورے کرتے رہے۔ آخر 4تھے دن مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا اور بڑی جامع اور مؤثر تقریر کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے بعد حضرت علی نے بیعت کی اور بعد میں تمام صحابہ کرام نے کی، اور یوں حضرت عثمان غنی 4 محرم 24 ہجری میں اتفاق رائے سے خلافت پر بیٹھ گئے۔ بیعت کے بعد حضرت عثمان غنی خطبہ دینے کے لیے منبر پر بیٹھے تو کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، کسی نئی سواری پر چڑھنا آسان نہیں ہے۔ آج کے بعد تقریر کے لیے اور بہت سے مواقع آئیں گے، اگر زندہ رہا تو اور کسی دن خطبہ دوں گا، اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ میدان تقریر کے شہسوار نہیں ہیں۔ ابتدا میں کچھ دن تک حضرت عثمان غنی نے فاروقی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حضرت عمر کی وصیت کے مطابق کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق کے قاتل ابو لولو نے آپ کو شدید زخمی کرنے کے فوراً بعد خودکشی کر لی، لیکن بعض قرائن کے مطابق اس سازش میں اس کے ساتھ 2 آدمی جفینہ اور ہرمزان بھی شریک تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے جوش میں آ کر ان دونوں کو قتل کر دیا، تو سب سے پہلے عبداللہ سے ان کا قصاص لینے کا مقدمہ پیش ہوا۔
حضرت عثمان غنی نے مہاجرین و انصار کے سرداروں سے رائے لی۔ کچھ صحابہ نے قصاص کی رائے دی، جبکہ کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ 3 دن پہلے حضرت عمر شہید ہوئے تھے تو آج ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے دوسری رائے کو ترجیح دیتے ہوئے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں جن عظیم الشان فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا اور شام، مصر اور ایران کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیا تھا، حضرت عثمان غنی نے نہ صرف ان فتوحات کو جاری رکھا بلکہ حضرت عثمان غنی نے مزید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دور میں مصر کا علاقہ اپنی زرخیزی کی وجہ سے کبھی رومی سلطنت کا نہایت ہی اہم حصہ تھا اور کیسر کو برابر اس کی واپسی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اسکندریہ میں رومیوں کی بڑی تعداد تھی۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد 25 ہجری میں کیسر نے انہیں خفیہ سازش کے ذریعے بھڑکا کر بغاوت کرا دی۔ قسطنطنیہ سے جنگی بیڑے مدد کے لیے بھی بھیجے۔ حضرت عثمان غنی نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا۔ انہوں نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ اسکندریہ کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے لیبیا اور تونس کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی نے 25 ہجری میں عبداللہ بن ابی سرا کو لکھا کہ تونس کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ 27 ہجری میں دوبارہ حضرت عثمان غنی نے ایک لشکر جرار بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھے تو مقابلے میں رومی فوج آئی جس کی تعداد 1,20,000 تھی۔ بڑی سخت جنگ ہوئی، آخر رومیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کا تونس پر قبضہ ہو گیا۔ اس سے 1 سال پہلے یعنی 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا۔ معزولی کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت سعد نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جو کوفہ کے افسر خراج تھے، بھاری رقم قرض کے طور پر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مقررہ وقت پر تقاضا کیا تو حضرت سعد نے انکار کر دیا۔ پھر یہ معاملہ دربار خلافت میں پہنچا اور فیصلہ ہوا کہ یہ بیت المال میں دیانت کے خلاف ہے، اور حضرت عثمان غنی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے ولید بن عقبہ کو والی کوفہ مقرر کیا۔ چونکہ اس دوران آرمینیا اور آذربائیجان کی حفاظت کے لیے کوفہ سے فوجیں روانہ کی جاتی تھیں، جب حضرت سعد کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا تو آذربائیجان والوں نے ان کے جاتے ہی بغاوت کر دی۔ چنانچہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا گیا اور انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان پر فوج کشی کر کے ان کو مطیع بنا لیا۔ اسی دور میں حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن ابی سرا بیت المال کے انچارج تھے۔ دونوں کی طرف سے دربار خلافت میں ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں پہنچیں۔ حضرت عمرو بن العاص کے خلاف شکایت تھی کہ انہوں نے فوجی قوت کم کر دی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن ابی سرا کو شکایت تھی کہ انہوں نے خراج کی رقم گھٹا دی ہے۔ مصر کے خراج کی کمی کی شکایت حضرت عمر فاروق کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے حضرت عمرو بن العاص سے خراج کے اضافے کا مطالبہ کیا تو حضرت عمرو بن العاص نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت عمرو بن العاص کو مصر کی گورنری سے معزول کر دیا اور حضرت عبداللہ بن ابی سرا کو پورے صوبہ مصر کا حاکم بنا دیا۔ انہوں نے خراج میں کافی اضافہ کر کے 20 لاکھ سے 40 لاکھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرا 27 ہجری میں طرابلس کی حدود میں داخل ہوئے۔ حاکم طرابلس 1,20,000 فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ جنگ ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی سرگردگی میں مزید فوج بھیجی۔ بڑے معرکے کی جنگ ہوئی۔ آخر تھکے ہارے طرابلسیوں نے 25,000 دینار سالانہ پر صلح کر لی۔ اس سے 1 سال پہلے یعنی 26 ہجری کو شمالی افریقہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ شمالی افریقہ کی تسخیر کے بعد اسپین کا دروازہ بھی کھلا۔ چنانچہ 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے اسلامی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس مہم میں کچھ فتوحات حاصل ہوئیں لیکن پھر مستقل مہم روک دی گئی۔
چونکہ مستقل فوج کشی کا خیال نہ تھا، اس لیے وہ صرف یورپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر واپس لوٹ آئے۔ قبرص، جسے سائپرس بھی کہتے ہیں، بحیرہ روم میں شام کے قریب ایک نہایت ہی زرخیز جزیرہ ہے، جو کبھی روم اور شام کی طرف سے مصر اور شام کی فتح کا دروازہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی عہد فاروقی سے ہی اس پر نظر تھی۔ انہوں نے حضرت عمر سے اس پر فوج کشی کی اجازت مانگی تھی، مگر حضرت عمر فاروق بحری جنگ کے خلاف تھے، اس لیے اجازت نہ دی تھی۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کے دور میں ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت امیر معاویہ نے سائپرس پر حملہ کیا۔ یہاں کے لوگ جنگ و جدل سے گھبراتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ شرائط پر صلح کر لی۔ کئی سال تک اہل قبرص اس پر عمل پیرا رہے، لیکن 32 ہجری میں اہل قبرص نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو امیر معاویہ نے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اسے ایک اسلامی نوباتی بنا دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بحری جنگ تھی اور یہ پہلا جزیرہ تھا جو اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ اس کے بعد جزیرہ روڈس بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 31 ہجری میں مسلمانوں کا مقابلہ کیسر روم کے 500 جہازوں سے ہوا۔ اس وقت کے امیر البحر حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن سعد نے جزیرہ صقلیہ فتح کر لیا۔ قبرص، طرابلس اور طبرستان کے علاوہ حضرت عثمان غنی کے عہد میں اور بھی فتوحات ہوئیں۔ 31 ہجری میں جبیب بن مسلمہ نے آرمینیا کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا۔ 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ قسطنطنیہ تک بڑھتے چلے گئے۔ 33 ہجری میں اہل خراسان نے بغاوت کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عامر نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ دور عثمانی غنی کے ابتدائی 5 یا 6 سال نہایت امن و سکون سے گزرے۔ فتوحات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی اور زراعت و تجارت کی ترقی نے اسلامی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا، لیکن اس دور میں دولت کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا کی جگہ دنیا کی محبت اور مال و دولت کی ہوس نے لے لی تھی۔ ان اندرونی تبدیلیوں اور بیرونی اسباب نے مل کر حضرت عثمان غنی کے خلاف ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس نے نظام خلافت کو درہم برہم کر دیا۔ لیکن کیسے؟ یا رب یا اللہ، اللهم انصر أهل السنة والجماعة. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجاب. ان تبدیلیوں کے کئی وجوہات تھے۔ اب تک سلطنت کے اہم معاملات پر قریش چھائے ہوئے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب قبائل کے سردار قریش کی ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے۔ بنو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتی تعلق کی بنا پر خلافت کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی کی خلافت ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، جبکہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ زمانہ نبوت میں یہ عداوت عارضی طور پر دب گئی تھی، مگر اب ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی نہایت شریف اور نرم دل انسان تھے۔ وہ اپنی جیب سے بنو امیہ کی بڑی مدد کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ وہ بیت المال کو اپنے خاندان پر صرف کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کچھ گورنروں کو بعض وجوہات کی بنا پر ان کے عہدوں سے معزول کر دیا، چنانچہ یہ گورنر ان کے خلاف ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان تمام فتنوں کا اصل سبب حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی تھی۔ آپ اپنی نرمی کی وجہ سے معمولی بدعنوانیوں سے چشم پوشی کر جاتے۔ آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امی گورنروں کی بدعنوانیاں بڑھتی چلی گئیں اور یوں حضرت عثمان غنی کے مخالفوں کو نکتہ چینی کا موقع ہاتھ آ گیا۔ لیکن
حضرت عثمان غنی کے دور کا بڑا فتنہ ایک یہودی کی تحریک تھی، اور یہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ عبداللہ بن سبا شہر صنعا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ صنعا شہر موجودہ یمن میں واقع ہے۔ یہ شخص صنعا سے مدینہ آیا اور بازار مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کی اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو خوب جانچا۔ اسی دور میں بصرہ کے اندر ایک شخص حکیم بن جبلہ رہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہو جاتا اور موقع پا کر لوگوں کو لوٹ لیتا۔ بہت جلد اس کی خبر حضرت عثمان غنی تک پہنچی۔ انہوں نے گورنر بصرہ کو لکھا کہ حکیم بن جبلہ کو شہر بصرہ کے اندر نظر بند کر دیا جائے اور شہر کی حدود سے باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں وہ بصرہ کے اندر نظر بند ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا اس کے حالات سن کر مدینہ سے روانہ ہوا اور بصرہ میں پہنچ کر حکیم کے مکان پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ اور اس کے ذریعے اس کے دوستوں اور دوسروں لوگوں سے تعلقات پیدا کیے۔ اس نے ان کو اس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور ایک وصی ہوا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں۔ اس نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا کہ موجودہ خلیفہ کو قتل یا معزول کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ رفتہ رفتہ اس کے فتنے کا حال بصرہ کے گورنر حضرت عبداللہ بن عامر کو معلوم ہوا، تو عبداللہ بن سبا اپنے شریک کار لوگوں کو بصرہ چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی جماعت کے لیے دوسرے اسلامی فوجی مرکز یعنی کوفہ میں چلا گیا۔ یہاں پہلے سے ہی ایک جماعت حضرت عثمان غنی کے خلاف سرگرم تھی۔ کوفہ میں آ کر بہت جلد عبداللہ بن سبا نے اپنا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھایا۔ عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے خیالات کا چرچا ہوا تو یہاں کے گورنر سعد بن العاص نے اسے کوفہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا کوفہ سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ بصرہ کی طرح اس نے اپنی ایک زبردست جماعت کوفہ میں بھی چھوڑ دی۔ کوفہ سے وہ شام یعنی دمشق میں پہنچا تو یہاں اس کی دال زیادہ نہ گلی اور جلد ہی اسے یہاں سے شہر بدر ہونا پڑا۔ شام سے نکل کر وہ سیدھا مصر پہنچا۔ اس دوران مصر کے گورنر حضرت عبداللہ بن سعد افریقہ اور قسطنطنیہ کے معاملات میں الجھے ہوئے تھے۔ مصر سے عبداللہ بن سبا نے اپنے بصرہ اور کوفہ کے دوستوں سے خط و کتابت جاری رکھی۔ مصر، کوفہ اور بصرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایات مدینہ والوں کے پاس پہنچ رہی تھیں، ساتھ ہی بصرہ والوں کے پاس کوفہ اور مصر سے خطوط پہنچتے تھے۔ ان خطوط میں ظلم کی داستانیں لکھی ہوتی تھیں، تو اس طرح فساد تینوں شہروں میں پھیلنے لگا۔ ہر ایک صوبے اور ہر ایک علاقے سے مدینہ منورہ میں بھی برابر خطوط پہنچتے رہے۔ لہٰذا جب حضرت عثمان غنی کو علم ہوا تو انہوں نے عمار بن یاسر کو مصر اور محمد بن مسلمہ کو کوفے کی جانب روانہ کیا کہ وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں۔ محمد بن مسلمہ نے کوفہ پہنچ کر حضرت عثمان غنی کو اطلاع دی کہ یہاں کے عوام اور شرفا بھی اعلانیہ زبان درازی اور بغاوت کے علامات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن العاص نے ہر طرف شورش اور لوگوں کی زبانوں پر اعلانیہ شکایات دیکھ کر کوفہ سے مدینہ کا عزم کیا کہ خلیفہ وقت کو جا کر تمام حالات سنائے۔ حضرت سعد بن العاص کے جاتے ہی کوفہ کے عوام کی زبانیں بے لگام ہو گئیں اور لوگ اعلانیہ حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس ہنگامے نے یہاں تک ترقی کی کہ یزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جماعت ہمراہ لے کر اس ارادے سے نکلا کہ مدینہ میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ تقا بن عمرو جو اس وقت سعد بن العاص کی جگہ کوفہ کے گورنر تھے نے یہ دیکھ کر ایک جماعت اپنے ہمراہ لیا اور جا کر یزید بن قیس کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں ققا بن عمرو نے یزید بن قیس کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد مالک بن اشتر اپنی جماعت کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں کو یزید بن قیس کی جماعت میں شامل ہونے کو کہا اور خود بھی یزید بن قیس کے لشکروں میں شامل ہو کر کوفہ سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ کوفہ سے روانہ ہو کر قادسی کے قریب مقام جرہ میں پہنچے۔
ادھر حضرت عثمان غنی نے اپنے دوسرے عاملوں کے نام بھی فرمان روانہ کر دیا کہ اس مرتبہ حج کے بعد سب مدینہ منورہ میرے پاس آئیں گے۔ چنانچہ شام سے حضرت امیر معاویہ، مصر سے عبداللہ بن سعد، کوفہ سے سعد بن العاص، بصرہ سے عبداللہ بن عامر اور بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے صوبوں سے بھی وہاں کے عامل مدینہ میں آ کر جمع ہوئے۔ اس مجلس میں موجود شورشوں اور فسادات کے متعلق اصل حالات ایک دوسرے سے دریافت کیے گئے اور مجلس برخاست ہوئی اور کوئی خاص تجویز اور طرز عمل نہیں سوچا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جہاد کے لیے بعض اطراف میں فوجیں روانہ کرنے کا حکم ضرور ہوا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر عامل اپنے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سعد بن العاص اپنے صوبے کی طرف روانہ ہوئے تو مقام جرہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کوفہ والوں نے ایک بڑا لشکر یزید بن قیس کی ماتحتی میں موجود ہے۔ سعد بن العاص کے پہنچنے پر یزید نے کہا، تم یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ، ہم تم کو کوفہ میں ہرگز داخل ہونے نہ دیں گے۔ حضرت سعد مجبوراً وہاں سے لوٹے اور مدینے میں واپس آ کر تمام ماجرا حضرت عثمان غنی کو سنایا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابو موسیٰ شعری کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے، تو حضرت عثمان نے اسی وقت ابو موسیٰ اشعری کو اپنے پاس بلا کر کوفہ کی گورنری پر مامور فرمایا۔ ابو موسیٰ کوفہ پہنچے۔ ان کے آنے سے کوفہ میں کسی قدر سکون نمودار ہوا اور عام لوگ مطمئن ہو گئے، لیکن عبداللہ بن سبا کے گروہ نے رفتہ رفتہ کوفہ کے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے حکام کے متعلق شکایات کرنی شروع کی اور خط و کتابت کے ذریعے مدینہ منورہ میں دوسرے بااثر حضرات کو بھی حضرت عثمان غنی کے خلاف کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے متعلق لوگوں کی زبانوں پر شکایاتیں آنے لگیں اور ہر جگہ خلیفہ وقت کی نسبت سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ جب ہر طرف سے مدینہ منورہ میں خطوط آنے لگے اور خود دارالخلافہ میں شورشیں پیدا ہونے لگیں تو حضرت عثمان غنی کے پاس مدینہ کے بعض سردار آئے اور ان سے کہا کہ اپنے عاملوں کی خبر لیں اور لوگوں کی شکایتیں دور کریں۔ حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کی جماعت میں چند معتبر حضرات کو منتخب کر کے ہر ایک صوبے کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اصل حالات معلوم کر کے آئیں۔ چند روز کے بعد سب نے آ کے بیان دیا کہ ہم نے تو عاملوں اور والیوں میں کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی، سب اپنے اپنے علاقوں میں پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور نہ ہی رعایا ان سے ناراض ہے۔ مدینہ میں آنے والے خطوط جو کہہ رہے ہیں اصل حالات اس کے بالکل الٹ ہیں۔ اگلے سال جب حج کا موسم قریب آیا تو حضرت عثمان غنی نے ہر ایک عامل کو حکم دیا کہ اس دفعہ تمام عامل حج میں ضرور شریک ہوں اور وہ لوگ جن کو کسی عامل سے کچھ شکایت ہو وہ بھی حج کے موقع پر آ کر اپنی شکایات سنائیں۔ چنانچہ والی مصر، والی شام، والی کوفہ غرض تمام عامل حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، لیکن عبداللہ بن سبا کے لوگ بجائے اس کے کہ مکہ مکرمہ میں آتے مدینہ منورہ میں آ کر جمع ہو گئے۔ جب شکایات سننے کا وقت آیا تو تمام علاقوں کے والی موجود تھے لیکن شکایات کرنے والے لوگ نہیں۔ اس کے بعد سب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں آئے۔ یہاں آ کر حضرت عثمان غنی نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسے میں طلب کیا اور اسی جلسے میں حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی بلوایا۔ حضرت معاویہ بھی مکہ مکرمہ سے حضرت عثمان غنی کے ساتھ آئے تھے اور وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی کہ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہو کر اپنے عزیز و اقراب کے متعلق بات نہیں کی، لیکن میرے عزیز و اقراب غریب لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اگر تم اس کو ناجائز ثابت کر دو تو میں اس طرز عمل سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے یہیں تک فرمایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ناجائز طور پر مال دیتے ہیں، مثلاً عبداللہ بن سعد کو آپ نے تمام مال غنیمت بخش دیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں نے اس کو مال غنیمت کے خمس میں سے صرف 5واں حصہ دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ تم نے اپنے عزیز و اقراب کو عمارتیں اور حکومتیں دے رکھی ہیں، مثلاً امیر بن معاویہ جن کو تمام ملک شام کا امیر بنا رکھا ہے،
بصرے کی عمارت عبداللہ بن عامر اور کوفے کی عمارت سعد بن الاس کو دے رکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو میں نے عمارتیں دے رکھی ہیں وہ میرے اقراب نہیں ہیں، وہ اپنے عہدوں کے کام کو بخوبی انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ ان سے راضی نہیں ہیں تو میں ان کی جگہ دوسروں کو مقرر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غرض حضرت عثمان غنی کے خلاف بہت سے اعتراضات تھے جو کہ اس دوران لوگوں نے پوچھے اور حضرت عثمان غنی نے ان کا جواب بھی دیا، جن کی تفصیل آپ کو تاریخ طبری اور پروفیسر محمد نعیم صدیقی کی کتاب تاریخ عالم اسلام سے ملے گی۔ خیر، اس کے بعد جلسہ برخاست ہوا۔ جب سبائیوں نے محسوس کیا کہ اب فضا ہمارے خلاف ہو سکتی ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اسی سال 35 ہجری کو 1000 آدمیوں کا ایک قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ اس قافلے کا سردار غافقی بن حرب مکی تھا، لیکن یہ 1000 آدمی سب کے سب ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ روانہ نہیں ہوئے، بلکہ مختلف اوقات میں یکے بعد دیگر 4 چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوئے اور آگے جا کر سب ایک قافلے میں ضم ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ 1000 آدمیوں کا ایک اور قافلہ کوفہ کے مقام سے اسی طریقے کے ساتھ یعنی 4 حصوں میں تقسیم ہو کر روانہ ہوا۔ اس قافلے کا سردار ملک اشتر تھا۔ اسی طرح 1000 آدمیوں کا قافلہ ہرقوس بن زہر سعدی کی سرداری میں بصرہ سے روانہ ہوا۔ یہ تمام قافلے شوال سن 35 ہجری میں اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہوئے اور سب نے یہ مشہور کیا کہ یہ لوگ حج ادا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر یہ تینوں قافلے مل کر ایک ہو گئے اور سب کے سب مل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یا ربی یا اللہ، اللہم انصر أهل السنة والجماعة. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجاب. مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر یہ قافلہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ جو حضرت طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ الگ، جو لوگ حضرت زبیر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ الگ، اور جو حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ الگ ہو گئے۔ یہ لوگ اس امید سے آئے تھے کہ مدینہ کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ مدینہ والوں کو اس کے بارے میں علم تک نہ تھا تو مصر والے، جن میں زیادہ تر حضرت علی کے حامی تھے، حضرت علی کے پاس، بصرہ والے حضرت طلحہ کے پاس اور کوفہ والے حضرت زبیر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم حضرت عثمان کی خلافت کو کسی طرح پسند نہیں کرتے، آپ ہم سے بیعت خلافت لے لیں۔ تینوں اصحاب نے بیعت لینے کی فرمائش کو سختی سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد مصر والوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہمارے ہاں کا عامل عبداللہ بن سعد چونکہ ظالم ہے، ہم اس کو معزول کرائے بغیر مدینہ سے باہر ہرگز نہیں جائیں گے۔ حضرت علی نے اس کا ذکر حضرت عثمان کو کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعد کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد تینوں قافلے رخصت ہو گئے۔ تیسرے یا چوتھے دن کیا دیکھتے ہیں کہ باغیوں کی ساری جماعت تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی اور حضرت محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر واپسی کا سبب پوچھا تو مصریوں نے کہا کہ ہمیں راستے میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا جو کہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مصر جا رہا تھا۔ جب ہم نے پکڑ کر اس کی تلاشی لی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآمد ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کو مختلف سزائیں دی جائیں اور ہم کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے اب ہم اس بد عہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں۔ حضرت علی نے محمد بن مسلمہ کے ہمراہ جا کر حضرت عثمان کے پاس یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بالکل اس خط کی اطلاع نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور حضرت عثمان کا جواب تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا۔ اس مرتبہ پھر حضرت علی نے کسی نہ طرح باغیوں کو ہٹانے کی کوشش کی
لیکن اب کی بار سب کے سروں پر خون سوار تھا، اس لیے آپ کے واپس جاتے ہی اتنی سختی سے خلیفہ رسول کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ باہر سے کوئی شے اندر نہ جانے پاتی تھی۔ اس وقت بھی جانثاروں کی ایک جماعت آپ کی حفاظت میں کھڑی تھی، لیکن آپ نے سب کو بھیج دیا۔ چند نوجوان جیسے کہ حضرت حسن، حضرت عباس، حضرت محمد بن طلحہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم واپس نہ گئے۔ آخر میں باغیوں نے پانی تک کو بند کر دیا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو آپ باغیوں کو سمجھانے کے لیے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ان میں گناہ و ثواب کی کوئی تمیز رہ ہی نہیں تھی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کے بلانے پر ان کے گھر جانا چاہا تو باغیوں نے انہیں روک دیا۔ اس وقت مدینہ کی حالت نہایت خطرناک ہو رہی تھی، باغیوں پر کسی کا قابو نہیں رہ گیا تھا۔ صحابہ کرام بالکل مجبور و بے بس تھے۔ یہ بدامنی دیکھ کر بہت سے لوگ مدینہ سے نکل گئے، کچھ لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک دن حضرت عثمان نے اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر تقریر فرمائی کہ لوگوں میرے قتل کے در پہ کیوں ہو، میں تمہارا والی اور مسلم بھائی ہوں۔ اللہ کی قسم جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہرحال میں انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں۔ یاد رکھو اللہ، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت تم نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی نے چھت کے اوپر سے مجمع عام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ مسجد بہت تنگ تھی۔ آپ نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف فرمائے گا، اس کے صلح میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، تو کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو؟ اور مزید کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خرید کر کون عام مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، تو میں نے ہی اس حکم کی تعمیل کی۔ تو کیا تم آج اسی کنویں کا پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ آخر میں باغی یہ دیکھ کر کہ حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جائے گا اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے اور حضرت عثمان کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر یہ لوگ آپ کے قتل کے مشورے کرنے لگے، جس کو خود حضرت عثمان غنی نے اپنے کانوں سے سنا۔ تو آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کر آخری تقریر فرمائی، اے لوگوں، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کر دیتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں: جو اسلام کے بعد مرتد ہو جائے، پاک دامنی کے بعد بدکار ہو جائے اور کسی کو قتل کرے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن ان تینوں عیبوں سے میرا دامن پاک ہے۔ اللہ کی قسم جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی مذہب کو پسند نہیں کیا۔ میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں بدکاری کی، نہ ہی اسلام میں اس کا ارتکاب کیا، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا۔ پھر تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ جب حالات زیادہ نازک ہو گئے تو ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عثمان غنی سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان سے کہا کہ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس سے بچنے کی 3 صورتیں ہیں۔ آپ کے پاس فوج ہے، آپ اس کا مقابلہ کیجیے۔ صدر دروازہ پر باغیوں کا ہجوم ہے، مکان کی پچھلی دیوار توڑ کر مکہ چلے جائیے، یا پھر شام چلے جائیے، وہاں معاویہ موجود ہیں اور شام کے لوگ وفادار ہیں۔ لیکن حضرت عثمان نے لڑنے اور بھاگنے دونوں سے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان خواب سے بیدار ہوئے تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 20 غلام آزاد کی اور قرآن مجید کھول کر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جمعہ کے دن 18 ذوالحج 35 ہجری کو باغی مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت حسن دروازے پر موجود تھے، انہوں نے مزاحمت کی اور زخمی بھی ہوئے، لیکن باغی زبردستی اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں تھے اور عصر کا وقت تھا اور آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔
سب سے پہلے محمد بن ابی بکر نے آپ کی ریش مبارک پکڑ کر کھینچا تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے داڑھی چھوڑ دے، اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیری اس حرکت کو کبھی پسند نہ کرتا۔ محمد بن ابی بکر پشیمان ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد ایک آدمی بڑھ کر حملہ ور ہوا اور قرآن پاک کو پاؤں سے ٹھکرایا۔ ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے اس زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹھی ماری کہ حضرت عثمان چکرا کر پہلو کے بل زمین پر گر پڑے اور زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ آپ پر دوسری ضرب سودان بن حمران نے ماری، جس سے خون کا فوارہ چل نکلا اور ایک دوسرا باغی آپ کے سینے پر کھڑا ہو گیا اور نیزے سے جسم کو چھیننے لگا۔ حضرت نائلہ نے روکنا چاہا تو اس نے تلوار چلا دی، جس سے ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ اس دوران امیر المومنین حضرت عثمان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسرے دن آپ کے جسم مبارک کو چند آدمیوں نے اٹھایا اور آپ کی تکفین کی۔ حضرت جبیر بن محتم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ قرآن مجید ہے جو حضرت عثمان غنی اس دن پڑھ رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی کا خون مبارک آج بھی اس قرآن مجید پر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے، لیکن جو فتنہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اٹھا تھا وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اب رکنے والا نہیں تھا۔ یہ فتنہ تھا فتنہ مقتول عثمان، جسے فرسٹ فتنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، لیکن کیسے؟ اسلام کی پہلی خانہ جنگی کب، کیوں اور کیسے ہوئی، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے اگلے حصے میں۔ تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔